بالکل میں نے آپ کو بتایا نہیں کہ میرا نام زیبنسا زیبی ہے اور کراچی پاکستان سے میں مخاطب ہوں آپ لوگوں کے ساتھ. اور آج یہ بزم اردو ادب ماہنامہ اسلام آباد کا جو پیج ہے اس پر اسباق اردو ادب میں بات کر رہی ہوں اسلام میں محبت کے تصور پر. تو جیسے کہ میں نے آپ کو میں نے ابتدا میں بات کر ہی لی ہے کہ محبت سے مراد وہ جذبہ ہے جو کسی جاندار چیز کو کسی دوسری چیز یا نظریے سے لگاؤ کی طرف ابھارتا ہے. اور مثلاً جیسے میں نے بتایا بچوں سے ماں باپ کا پیار ہوتا ہے، خاوند کا بیوی سے پیار ہوتا ہے، کسان کا اپنے بیلوں سے پیار ہوتا ہے، سپاہی کا اپنے وطن سے پیار ہوتا ہے، اور اسی طرح کسی کو علم سے محبت ہوتی ہے، کسی کو اپنی کچھ اور چیز جو ہے وہ عزیز ہوتی ہے. تو یہ ساری محبت کی نشانیاں ہیں. محبت کے اظہار ہمیں ان چیزوں میں ایک دوسرے میں نظر آتا ہے. لیکن اسلام میں محبت اور پیار کا اگر حقیقی اور اصل محور جو ہے وہ صرف خدا تعالیٰ کی ذات ہے. یعنی اگر ہم اسلامی نقطہ نظر سے دیکھیں تو وہ جو اسلام میں محبت اور پیار کا جو حقیقی اور اصلی محور ہے وہ خدا کی ذات ہے. اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر دنیا کی تمام محبتیں قربان کر دینا ایمان کا پہلا اور بنیادی تقاضا ہے. مومن کی ایمانی کمال کی یہ علامت ہے، اور یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اسی طرح اس کے دل میں جاگزیں ہو جائے کہ پھر وہ دنیا کے کسی رشتہ دار، کسی نعمت، کسی دولت اور کسی بھی چیز کو جو کتنی بھی امپورٹنٹ کیوں نہ ہو دنیا میں، اس پر وہ ترجیح نہ دے سکے. اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ، اولاد اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہمیں اپنے ہر رشتے سے، دنیاوی ہر محبت کے جذبے سے بڑھ کر ہے، اور اسی ذات کے لیے ہماری ساری محبتیں جو ہیں اس ذات کے آگے جو ہیں بالکل ہیچ نظر آتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس حقیقت کو اس طرح سے بیان فرمایا ہے کہ اے محمد، ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا کنبہ اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، وہ تجارت جس میں خسارہ پڑ جانے سے تم ڈرتے ہو، حویلیاں جن کو تم پسند کرتے ہو، تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیاری ہیں، تو تم منتظر رہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم بھیج دے. اور اللہ نافرمانوں کو راہ نہیں سجاتا. اور یہ سورہ توبہ میں بیان کیا گیا ہے. یعنی آپ یہ دیکھ لیجئے سورہ توبہ میں جو ہے محبت کا تصور جو بیان کیا گیا ہے، وہ محبت کا تصور کیا ہے، یعنی محبت کیا چیز ہے. محبت جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی ذات کا محور، اور رسول پاک کی محبت جو ہے وہ تمام محبتوں سے افضل ہے اور بڑھ کر ہے. اور جو لوگ اپنی دنیاوی محبتوں میں اس محبت کو بھلا دیتے ہیں، اللہ سے جو ایک بندے کا ناطہ ہے، جو رشتہ ہے، جو تعلق ہے، اور جس طرح اور جو اس کے حبیب کبریہ سے جو محبت کا ایک احساس ہے، ایک جذبہ ہے، جو اس کو فراموش کر دیتا ہے، اس کے لیے سورہ توبہ میں حکم فرما دیا گیا کہ ایسے نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے کوئی راہ نہیں سجھاتا. اور حضرت خواجہ حسن بصری نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس جگہ حکم سے مراد حکم عذاب ہے کہ دنیاوی تعلقات پر، آخروی تعلقات کو قربان کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کا حکم عذاب آنے والا ہے. یا تو دنیا میں ہی ان پر عذاب آئے گا، ورنہ آخرت کا عذاب تو یقینی ہے. اس سے ظاہر ہوا کہ تکمیل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے دل میں صرف اللہ کی محبت موزن رہے. اگر ماں سوائے اللہ کی محبت میں گرفتار ہے تو اس کا ایمان ناقص ہے. حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی سے دوستی کی تو اللہ کے لیے، اور دشمنی کی تو وہ بھی اللہ کے لیے، تو مال خرچ کیا تو وہ بھی اللہ کے لیے، اور کسی جگہ خرچ کرنے سے رکا تو وہ بھی اللہ کے لیے، تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. ابو داؤد میں اس کا ذکر ہے. اور اسی لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے ہیں، اے اللہ اپنی محبت کو میرے لیے سرد پانی سے بھی زیادہ محبوب بنا. اور حضرت ابو بکر صدیق کا قول ہے
کہ جس نے خدا کی خالص محبت کا مزہ چکھ لیا اس کا منہ دنیا سے پھر جائے گا۔ تو دیکھ لیجئے کہ اللہ سے محبت اور حضور سے محبت کا جذبہ جو ہے وہ کس طرح سے آپ کو دنیا سے دور لے کے جاتا ہے، اور دنیاوی جو آپ کی عارضی محبتیں ہیں، وہ محبتیں جن کا کوئی اعتبار نہیں ہے، وہ محبتیں تمام کی تمام جو ہیں اللہ کی محبت کے آگے جو ہیں ہیچ ہے، اور اسے تمام دنیا سے وحشت ہو جائے گی۔ یعنی جو شخص جو ہے خالص اللہ کی محبت کا جب مزہ چکھ لیتا ہے تو پھر وہ اس کے لیے وہ اس دنیا سے وہ منہ پھیر لیتا ہے، اور اسے تمام دنیا جو ہے اسے وحشت، تمام دنیا سے اسے وحشت ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک وقت آتا ہے انسان پر، یوں تو جوانی ایک ایسی چیز ہے جس میں انسان سب کچھ بھولا ہوا ہوتا ہے، اسے کچھ بھی یاد نہیں ہوتا، صرف ایک زندگی جو ہے وہ اس کی رنگینیاں اسے اپنے گرفت میں لیے ہوئے ہوتی ہیں۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے، بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو جوانی میں ہی اللہ کی طرف راغب ہو جاتے ہیں اور اللہ کے کلام کو سمجھ لیتے ہیں، اللہ کا جو مقصد ہے انسان کو پیدا کرنے کا، اس مقصد کو جب سمجھ لیتے ہیں تو وہ جوانی سے ہی اللہ کی طرف راغب ہو جاتے ہیں اور اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن بے شمار لوگ ایسے ہیں جو بے شمار لوگ بلکہ زیادہ تر لوگوں کا جو ہے وہ زیادہ تر لوگوں کا جو رجحان ہے وہ بڑھاپے میں جا کر کہیں اللہ کی طرف ہوتا ہے، اور وہ اللہ کی طرف جب بالکل وہ قریب المرگ ہوتے ہیں تب انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ زندگی جو تھی وہ کچھ بھی نہیں تھی، اور یہ ہے کہ ایک جیسے زندگی کا سفر جو تھا بالکل ایسا یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ایک دروازے سے آپ داخل ہوئے اور اگلے دروازے سے اب باہر نکلنا ہے اور زندگی ختم ہو چکی ہے۔ یوں تو بظاہر آپ کی زندگی 70 برس ہو، 80 برس ہو جائے، 60 برس ہو جائے، جتنے بھی برس آپ گزار لیں، لیکن جب اتنی تیزی سے یہ وقت گزر جاتا ہے کہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ بس جوانی کے کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں، کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جن میں آپ پوری دنیا کی رنگینیوں میں جو ہیں اس طرح کھوئے ہوئے ہوتے ہیں کہ کچھ یاد نہیں رہتا کہ ہم دنیا میں کس مقصد کے لیے آئے تھے، ہمیں کیا کرنا تھا اور ہمیں کیا نہیں کرنا تھا۔ وہ ساری چیزیں بھول کر ہم دنیا میں گم ہو جاتے ہیں، لیکن جب آنکھیں کھلتی ہیں، جب ہوش آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، اور اب جو ہے وہ بالکل یہ فنا تھا، سب کچھ بیکار تھا۔ جتنا بھی کچھ ہم نے حاصل کیا، جو بھی کچھ ہم نے جہاں کسی نے نام کمایا، کسی نے دولت کمائی، کسی نے آسائشات کمائیں، کسی نے منصب اور مقام بنائے، لیکن وہ سارے کے سارے ان کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی حقیقت نہیں۔ اصل حقیقت جو ہے وہ اللہ کی محبت ہے، اور اب جو آپ کے ساتھ حساب کتاب ہونے والا ہے وہ صرف اسی امونی اعمال کا حساب کتاب ہونے والا ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا تھا، یعنی وہی حقوق اللہ آپ نے کتنے ادا کیے، حقوق العباد پر آپ نے کہاں تک عمل کیا۔ تو انہی ساری چیزوں کا جو حساب کتاب ہے، یہی جو محبت ہے، یہی اصل محبت ہے، اور یہی زندگی میں انسان کو دنیا میں بھیجے جانے کا جو ہے مقصد بھی تھا۔ تو اسلام میں محبت کا تصور جو ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا، اللہ تعالیٰ کی ذات ایک محور، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت۔ اور ہم جب دنیا میں، جیسے کہ میں نے بتا ہی دیا کہ دنیا کی زندگی پر جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو ہم محبت کے معاملے پر غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ عشق مجازز میں بھی اپنے محبوب کے سوا کسی اور سے محبت کرنا محبت کی توہین ہے، بلکہ ایسے شخص کو ہرجائی کہا جاتا ہے۔ تو محبت کا مطلب ہے کہ جو بھی کام کیا جائے اس کا مطلب اور مقصد صرف خوشنودی اللہ ہو، اگر یہ نہ ہو تو عمل صالح نہیں، بیکار ہو جائے گا۔ اس بیان کو ثابت کرنے کے لیے ایک بہت ہی مشہور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن خدا بندوں کے فیصلے کے لیے اترے گا۔ قیامت کے دن خدا بندوں کے فیصلے کے لیے اترے گا تو پہلے 3 شخص طلب کیے جائیں گے، ایک قاری، دوسرا دولت مند اور تیسرا مجاہد۔ خدا قاری سے پوچھے گا ہم نے تجھ کو قرآن نہیں سکھایا تو پھر تو نے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں نے دن رات اس کی تلاوت کی۔ خدا کہے گا جھوٹ کہتے ہو تم نے یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ لوگ تمہیں بہترین قاری کہہ کر پکار سکیں، سو وہ صلہ تجھے مل چکا۔ دولت مند سے سوال ہوگا تو وہ جواب دے گا میں نے صلہ رحمی کی اور صدقہ دیا۔ خدا کہے گا یہ جھوٹ ہے، تم نے یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ تجھے لوگ سخی اور فیاض کہے۔
مجاہد سے سوال ہوگا کہ تو وہ جواب دے گا، تو نے مجھے جہاد کا حکم دیا، میں لڑا اور شہید ہو گیا۔ خدا فرمائے گا یہ غلط ہے، تمہارا مقصد تو صرف یہ تھا کہ حکم دیا کہ میں لڑا، تمہارا مقصد تو صرف یہ تھا کہ لوگ تمہیں بہادر اور سورما کہیں۔ یہ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے زانوں پر ہاتھ مارا اور فرمایا، سب سے پہلی انہی تینوں پر جہنم کی آگ شعلہ زن ہوگی۔ اسی لیے ضروری ہوا کہ ہمارا ہر فعل خوشنودی اللہ کے لیے ہو۔ آپ دیکھیے گا کہ ہم بظاہر جو ہمیں دنیا میں لوگ ہم جن کو بہت ہی بڑے مرتبے سے ان کو پہچانتے ہیں، یعنی قاری جو کہتا ہے کہ میں درس بھی دیتا ہوں، میں قرآن بھی پڑھتا ہوں، میں سب کچھ کرتا ہوں، جب اس سے سوال کیا جائے گا، 3 آدمیوں کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ بلائے گا، تو جب وہ تینوں آدمی یہ بتائیں گے تو پتہ چلے گا کہ اس میں ان کی نیت کا عمل دخل کتنا تھا، انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے کون سا کام کیا۔ انہوں نے تو اپنی بہادری کے لیے کسی نے اپنا کام کیا، کسی نے اپنے نام و نمود کے لیے کام کیا، کسی نے اپنی شہرت کے لیے کام کیا، کسی نے صلہ رحمی کی اور وہ کہہ کہ میں نے تو صلہ رحمی کی اور میں نے صدقہ دیا، لیکن وہ صلہ رحمی نہیں تھی، بلکہ یہ بھی جھوٹ ہوگا، اور وہ نہ اس کی وہ فیاضی اور سخاوت تھی، بلکہ وہ اس کے دل میں ایک یہ تھا کہ لوگ اس کو سخی سمجھیں گے۔ تو جب یہ ایک احساس آپ کے اندر اجاگر ہو جائے، اسی طرح ایک مجاہد کے دل میں اگر یہ احساس اجاگر ہو جائے کہ وہ لوگ اسے بڑا بہادر سمجھیں گے کہ جی میں تو فوج میں جا رہا ہوں اور میں لڑ رہا ہوں یا میں وطن، اس کے دل میں یہ جذبہ نہیں ہوگا کہ وہ جو ہے شہادت کا جذبہ حاصل کرنا چاہتا ہے، یا جہاد کر رہا ہے، یا اپنے وطن کی حفاظت کر رہا ہے، اللہ کی راہ میں جان دے رہا ہے، تب تک جو ہے وہ اس کی کوئی بھی اچھا عمل ہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے انہی تینوں پر جہنم کی آگ شعلہ زن ہو جائے گی۔ اس لیے ضروری ہوا کہ ہمارا ہر فعل جو ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہو، اور صرف اللہ کے لیے، ہم جو بھی کام کریں وہ اللہ کے لیے کریں۔ یہ لمبے لمبے سجدے اور رکوع کسی کام نہ آئیں گے اگر ان میں ذرا سا بھی دکھاوے کا شائبہ ہوا، تھوڑا کریں لیکن مقصد خوشنودی اللہ ہو۔ دکھاوے کی نماز اور عبادت صرف جو ہے وہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہوتا ہے، اپنی ذات کے لیے ہے، اس لیے کہ اس ریاکاری سے بچنا چاہیے۔ ہماری سہولت کے لیے ہماری اس محبت کو ابتدائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ منسلک کر دیا گیا ہے۔ یہ اسی محبت اور اتباع کا نتیجہ تھا کہ حضرت علی نے میدان جنگ میں جب کسی دشمن دین کو پچھاڑ لیا، اسے ہلاک کرنے لگے، تو اس نے آپ کے روح مبارک پر جو ہے وہ تھوک دیا، تو کیا تھا؟ وہی تلوار جو چند لمحے پہلے اس کے حلقوم سے پار ہونے والی تھی تو نیام میں چلی گئی۔ وہ حیران رہ گیا تو آپ نے فرمایا، میں تم سے جنگ اللہ کے لیے کر رہا تھا، لیکن جب تم نے میرے منہ پر تھوک دیا تو اس اخلاص اور محبت میں میرا ذاتی انتقام شامل ہو گیا۔ اب میں اس محبت کو غیر اللہ سے ناپاک نہیں کرنا چاہتا۔ وہ دشمن دین زندہ رہا لیکن محمد کا غلام ہو کر، اس لیے قرآن مجید میں واضح حکم ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کا حکم ہے۔ پھر فرمایا، اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرو۔ صحیحات طیبہ کا اگر آپ مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ملتا جس کا مقصد اللہ کی خوشنودی کے سوا کچھ اور ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کی ابتدائے رسول کے ساتھ ہی منسلک کر دیا ہے۔ پھر اطاعت محبت کے بغیر یہ سب کچھ ناممکن ہے۔ آپ جانتے ہیں جب آپ غلطی کرتے ہیں تو والدین مارتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ ان کے ہر حکم کی تعمیل کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ آپ کو اپنے والدین سے محبت ہے، اساتذہ سے محبت ہے، بہن بھائیوں سے محبت ہے، اس لیے ان کے احکام ماننے اور کام کرنے میں آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ رسول کی اگر آپ اطاعت کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں، ان کی محبت لا ابدی ہے۔ چنانچہ آپ نے ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، جب تک میں تمہارے لیے تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب تر نہ ہو جاؤں تم مومن نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے کہا، خدا کی قسم آپ مجھے میری اس روح سے بھی زیادہ محبوب ہے جو میرے پہلو کے درمیان ہے۔ آپ نے فرمایا، اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا۔ اس بحث سے ثابت ہو جاتا ہے کہ اسلام میں محبت کا منبع و محور صرف اللہ کی ذات ہے، اور محبت کامل اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ ہم ابتدائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں۔ اگر ان چیزوں کی جگہ کوئی دوسری چیز لے لیتی ہے، مثلا ملک، قوم، نسل، بیوی یا کوئی دوسرا نظریہ، تو یہ سب بت پرستی اور شرک ہو جاتا ہے۔ ایک مسلمان ان سب چیزوں سے بالا ہے، وہ ان چیزوں سے کسی طرح لگاؤ نہیں لگا سکتا، جبکہ اسے صاف حکم ہے کہ اگر تم کو اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے تو آؤ میری پیروی کرو۔ جہاں تک محبت کے بنیادی عناصر کا تعلق ہے تو اس محبت کی تکمیل کے لیے کچھ بنیادی چیزیں جو ہیں ان کی جو ہے وہ ہمیں ہدایت کی ہے،
جن کے بغیر یہ محبت پروان چڑھ ہی نہیں سکتی۔ لہٰذا اب ان پر فرداً اگر ہم بات کریں تو کہا جائے گا کہ سب سے پہلی چیز ایمان ہے۔ اس میں پہلا عنصر ایمان ہے، یعنی انسان کے دل و دماغ میں یہ خیال بس جائے کہ خدا ہی اس کا مالک ہے، حاکم ہے، معبود ہے، خدا ہی کی رضا اس کی تمام کاوشوں اور محنتوں کا مقصود ہے، اور خدا ہی کا حکم اس کی زندگی کا قانون ہے۔ یہ ایمان جس قدر پختہ ہوگا اتنی ہی محبت پائیدار ہو جائے گی۔ اور محبت کا اگر دوسرے عنصر کی بات کی جائے تو وہ ہے اطاعت۔ اس میں دوسرا عنصر اطاعت ہے، یعنی انسان اپنی خود مختاری سے دستبردار ہو جائے، اپنی نفسانی خواہشات کو بالائے طاق رکھ دے، جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے کہا اس پر دل و جان سے عمل کرے، اور جس سے منع کیا اس سے باز آ جائے۔ تیسرا عنصر ہے تقویٰ۔ اس کا تیسرا عنصر تقویٰ ہے، یعنی اپنے اندر احساس فرض اور ذمہ داری کا احساس پیدا کرنا۔ انسان کو اپنی زندگی کے ہر فعل میں یہ احساس ہو کہ اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ وہ بقامی ہوش و حواس، حلال و حرام میں تمیز کرے، اور جس چیز میں ذرہ برابر بھی خرابی کا شائبہ ہو اس سے باز رہے، اور صحیح اور غلط، خیر اور شر میں تمیز کرے، برائی سے بچے۔ تو برائی سے بچنا ہی تقویٰ ہے۔ اسی طرح محبت کے بنیادی عناصر میں جو چوتھی چیز شامل ہے وہ ہے احسان۔ اس کی آخری اور اونچی منزل جو ہے وہ احسان ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ بندے کی مرضی اللہ کی مرضی کے ساتھ مل جائے، جو خدا کو پسند ہو بندے کو پسند ہو، جو اللہ کو ناپسند ہو بندے کو ناپسند ہو۔ بندہ اپنی زندگی کو ان خوبیوں سے جو ہے وہ منور کر لے جو اللہ میں بدرجہ اتم موجود ہے، پھر صرف یہی نہیں بلکہ اپنی جان لڑا کر ان خوبیوں کو دنیا میں پھیلائے، ان کے قیام کی جد و جہد کرے۔ اس مقام پر پہنچ کر بندے کو اللہ کا انتہائی قرب نصیب ہوگا۔ اسی طرح وہ مسلم، مومن، متقی اور محسن بن جائے گا۔ تو یہ آج میں نے